کہ یہ کچھ کر رہا ہے. تو اس میں تو کوئی خاص بات نہیں کہ تم کہو کہ ہماری وردی کا رنگ جو ہے وہ اس قسم کا کچھ گرینش سا ہے, ان کی وردی کا رنگ زرد ہے, لہذا ہماری قوم کو اس قوم کے اوپر افضلیت حاصل ہے. بات یہ نہیں ہے. ہمارا سپاہی ٹوپی ٹھیک رکھتا ہے, ان کے سپاہیوں کی ٹوپی بگڑی ہوئی ہے. کہا اتنی بات نہیں, فاستبقوا الخیرات, مقصود تو یہ ہے. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خیر کا لفظ جس کی جمع خیرات آتی ہے, اس کا ترجمہ نیکیاں جو ہے یہ ترجمہ نہیں ہے. خیر اور اختیار کا تو مادہ ہی ایک ہے خیر. ہر وہ کام جو انسانی اختیارات اور فریڈم اور آزادیوں میں زیادتی کرتا چلا جاتا ہے وہ ہے جو کچھ کہا گیا ہے. غلامی کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے آزادیاں برقرار رکھتے ہوئے فاستبقوا کیا لفظ ہے. آگے بڑھنا ہے تو اس لیے آگے تم بڑھو. یہی وہ چیز ہے عزیزان من جو اس سے پیشتر بھی آ گئی اور پھر دوہرا دوں. 2/177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کشاد کی راہ اور نیکی کی راہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنا منہ مشرق کی طرف کر لیتا ہوں یا مغرب کی طرف کر لیتا ہوں. نہیں, یہ نہیں ہے. یاد رکھو یہ بھی ضروری. دیکھیے دونوں چیزیں ایسے ماں تکون فضل وجہ کا شطرہ, جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ ادھر رکھو, یعنی رخ کے ادھر رکھنے کی بھی تاکید ہے. ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ کہیں اسی کو نیکی نہ سمجھ لینا کہ میں نے رخ اپنا مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا. یہ بات نہیں. ولکن البر, کشاد اور نیکی اور خیرات کی راہ یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کے اوپر ایمان رکھو جو قرآن نے دی ہے, اور اس کے بعد وآت المال علی حب, اور پھر بات یہ ہے کہ پھر تم اپنا مال اس کی جاذبیت اور محبت کے باوجود کتنا دیتے ہو کسی دوسرے کو. اور آگے پھر یہ چیز ہے والموفون بعہدہم والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. یہ چیز ہے تم اپنے عہد کی پابندی کتنی کرتے ہو, مشکلات کا سامنا کیسے کرتے ہو, تم میں استقلال کتنا ہے, تم میں استقامت کتنی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب در حقیقت نیکی جسے تم کہہ سکتے ہو, اتنی سی بات کر کے کہ میں نے رخ ادھر اپنا کر لیا ہے, مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ کہ میں نے بڑا نیکی کا کام کر لیا. 2/177 برادران عزیز, نہایت واضح آیت. آگے بڑھو, ایک دوسرے سے آگے نکلو. کس چیز میں آگے بڑھو؟ ایک آگے بڑھنا غلط نظام میں ہے, یعنی ہمارا آج کا آگے بڑھنا. اس کے متعلق کہا الہاکم التکاثر, تمہاری یہ ریس جو ہے کہ اس دنیا کے مفاد کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکل جائے, بینک کا بیلنس اس سے میرا بڑھ جائے, اس کے پاس ایک موٹر ہے میرے پاس 2 ہونی چاہیے, وہ ایک مل لگاتا ہے میرے پاس 4 لگنی چاہیے, اس کو 1 لائسنس ملا ہے مجھے 10 ملنے چاہیے, اس کا 1 مکان ہے میرے پاس 4 کوٹھیاں ہونی چاہیے. تکاثر, ایک دوسرے سے آگے. یہ دیکھیے یہ کاف سے ایک کس انداز سے قرآن لایا ہے یہاں. ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی ہوس جو ہے الہاکم, یہی تو تمہیں تباہ کرنے والی چیز ہے. اس لیے کہ اس کے نزدیک انسانی جسم یا طبیعتی جو زندگی فزیکل لائف ہے اس کے تقاضوں کا پورا کرنا ضروری ہے, لیکن صرف اس کی ضروریات کا پورا کرنا. مقصود بالذات یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں دوسروں سے اس معاملے میں کتنا بڑھ جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ضروریات جو ہے اس کی تو ایک حد ہوتی ہے, بلاخر کتنا روٹیاں کھا لو گے تم, اور اگر اس میں تم نے بڑھنا شروع کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو دوسرا ہے کھانے والا وہ 5 سال کھا لے, اور تم نے اگر کہا کہ میں سب 8-9 کھاؤں گا, بس اسے ڈنگ کھاتی اگلا کہ نہ آیا تو اگلے ڈنگ دے تو کوئی ہو رہی ہے تو جناب. ضروریات اس کی ایک حد ہوتی ہے, اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے. کتنے کپڑے پہن لو گے, یعنی کتنے مکان بالآخر تم بنوا لو گے اپنے رہنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو مکان بنا کے اس نے پوچھا تھا آ کے کہ صاحب نیا نواں راجی جی کہتے آ گئے کہ جی یہ کمرہ ہے جی تے بیٹھن والا, اے کمرہ تے کھان والا, اے کمرہ ہے تے سون والا. تو کہنے لگا میرے اٹھن والا کمرہ کہڑا ہوگا, یعنی ایڈی ہوگی کہ کمرے کی لوڑ کوئی نہیں رہی ہے. وہ سردار انہوں نے بنایا ہے سی نا مکان کے اندر نہان والے ہاؤز, 3 ہاؤز بنے ہوئے, 2 پانی آ گیا سی کہ خالی آ گیا صرف. وہ سمجھان لگا انجینئر نے پوچھا کہ یہ کی کچھ ہے گا جی,
ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ یہ نہیں پروویژن رکھی ہوئی ہے۔ عزیزان ایمان، انسانی زندگی کی ضروریات کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے آپ بڑھ ہی نہیں سکتے، لیکن ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر قرآن ہے، حتی زرتم المقابر، یہ تو قبر تک جاتے ہوئے بھی ختم نہیں ہوتی۔ کہتا ہے بڑھنے، لیکن یہ ایک چیز جو ہے، ایک تو یہ چیز تھی کہ اس کا علاج کیا جائے، نہ رہے سر نہ رہے سر درد۔ سیدھی سی بات ہے، سر درد کا علاج یہ ہے کہ سر کاٹ دی، واقعی نہیں سر درد کے بعد ہوئے گا، ہماری گالیوں میں آگے اس کا علاج یہ نہیں ہے جسے آپ کے تصوف اور احبادیت نے کہا ہے کہ یہ جذبہ نکال دیجیے، یہ جذبہ نکال دیجیے تو آپ پتھر بن کے رہ گئے، انسانیت ختم ہو گئی۔ قرآن ہے، جذبات کو باقی رکھتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ زندگی کی علامت ہے، میدان بدل دیتا ہے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بینک بیلنسز اور موٹر کاریں اور میدان اور یہ میرے لیے ملیں اور کارخانے اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ میدان تمہارے لیے جو تم اپنے لیے تجویز کرتے ہو، یہ میدان غلط ہے۔ 57 اور 20 کیا بات ہے قرآن کی ساتھ۔ تو یہ جذبات جو ہیں انسانیت کے، ان کو وہ مٹاتا نہیں، مٹ سکتے ہی نہیں ہے، جسے یہ آپ کے ہاں نفس کشی کہتے ہیں، فریب نفس ہے۔ انسانی جذبات کو مٹایا نہیں جا سکتا، ناممکن ہے، یہ چیز فریب ہے یہ۔ اگر آپ ایک قسم کے جذبات کو کسی طرح سے دبائیں گے، مٹائیں گے، پرورشن پیدا ہو جائے گی، وہ جذبات نکلنے کے لیے دوسرا رخ اختیار کر لیں گے اور وہ ان نیچرل رخ ہوگا۔ کیا کہہ گیا ہے، پری روح تاب مستوری نہ دارند، جن کے دل میں نمود کا جذبہ ہوتا ہے، چھپا کے رکھو، ان کو چھپتے نہیں ہے، چو در بندی سے روزن سر برآرند، دروازہ بند کیجئے تو روشن دان سے نکال لیتے ہیں۔ انسانی جذبات کی تو یہ کیفیت ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے جذبات کو اپنے فنا کر دیا ہے، نفس کشی کر دیا، فریب نفس ہے، جیسا میں نے کہا۔ سائیکالوجی جاننے والے جانتے ہیں ناممکن ہے کہ انسان ان کو مٹا دے۔ ایک طرف سے آپ مٹائیں گے، فریب کھایا آپ نے، وہ دوسری طرف سے رخ نکال دیں گے۔ جب یہ دوسری طرف سے رخ نکالتے ہیں تو اسے پرورشن کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ بد نہادی ہوتی ہے یہ ساری قباحتیں اس طرح سے آتی ہیں کہ آپ کے ہاں ان جذبات کے لیے صحیح میدان تو دیتے نہیں، ان جذبات کو دبانے کے لیے وہ نصیحت کرتے رہتے ہیں، ساری پرورشن اس کے لیے ہوتی۔ آدمی پھر نگاہیں بھر کے نہیں دیکھتا، کنکھیوں سے دیکھتا، اور اسی سے پوری قوم میں منافقت آ جاتی ہے۔ عزیزان، قرآن جذبات کو دباتا نہیں، ان کی تسکین کے لیے میدان دوسرا تجویز ہے۔ یہاں یہ کہا کہ آگے بڑھنا ہے، تکاثر کی طرف کیوں جاتے ہو؟ فاستبقوا الخیرات، چلو بڑھو ایک دوسرے سے آگے، اس بات میں بڑھو کہ تم نو انسانی کی ہمدردی کے لیے، نو انسانی کی منفعت کے لیے، دوسروں کی غمخواری کے لیے دوسرے سے کتنا آگے بڑھتے بڑھو، جذبہ ہی پورا کرنا ہے نا تم نے۔ کس انداز میں قرآن کہتا ہے، اعلموا 57/20 اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ والتفاخر بینکم والتکاثر فی الاموال والاولاد۔ کیا بات ہے، محض اس دنیا کی زندگی کی ان چیزوں کو مقصود بالذات بنا لو تو اس کا انجام تمہیں ہم بتاتے ہیں ایسا ہی ہے جیسا کسی نے کسی تھیٹر کے کھیل کے تماشے کو زندگی کا نصف العین بنا لیا۔ ان کی حیثیت ٹھیک ہے، زینت وجہ جاذبیت ہوتی ہے یہ چیزیں، تفاخر بینکم، ایک دوسرے کے مقابلے میں وجہ فخر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ دنیا کے اندر آپ کو ملتی ہیں عزیزان من، کتنے بڑے بینک بیلنسز ہو جائیں، کتنے بڑے کارخانوں کے مالک ہو جائیے، کتنے ہی مکانات اور کوٹھیاں ہوں، اندر اگر سالڈ نہیں ہے تو ساری چیز جتنی بھی ہے یہ تفاخر ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اس موٹے ہونے کے اندر بڑھنا چاہتے ہو دوسرے سے، ٹھیک ہے یہ بڑھتے چلے جاؤ، سوال تو یہ ہے کہ اندر سالڈ کتنا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر یہی تکاثر کا لفظ آ گیا، ایک دوسرے سے بڑھنے کی یہ چیز ہے نا۔ کہتا ہے یہ چیز جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
یہ ساری چیزیں بھی ہیں، مقصود بھی ذات بنا لو گے